انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن و جمال اور خوبصورتی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اس کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے. اسی طرح کوئی شخص عالی شان اوصاف کا مالک ہو، عالی شان اوصاف سے متصف ہو، اس کا کردار بڑا اعلیٰ ہو، اس کا اخلاق بڑا عمدہ ہو، اس کی سیرت بہت اچھی ہو، تو انسان کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. یوں ہی انسان کو اپنے کرم فرما محسن سے بھی دلی لگاؤ قلبی لگاؤ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ بے مثال محبت فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ مشیت ہے، یعنی اس کی یہ رضا ہے کہ ہم بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت بھی کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ کی فرما برداری کریں. چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی ذات والا برکات میں محبت کے تمام اسباب کو جمع فرما دیا. اللہ کریم نے آپ کو سب سے زیادہ حسین و خوبصورت بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو بلند مرتبہ مقام عطا فرمایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا کردار سب سے ستھرا فرمایا، خلق عظیم آپ کو عطا فرمایا. دین و دنیا کی تمام نعمتوں کی تقسیم آپ کے ہاتھوں پر رکھی، محسن اعظم بنایا، سب سے بڑا ذہین، سب سے بڑا طاقتور، سب سے بڑا غم گسار، امت کی خیر خواہی کرنے والا، امت کی مددگار بنایا. سبحان اللہ. چنانچہ اگر کوئی شخص ایمانی تقاضا سے آشنا ہو، کوئی شخص ایمانی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھے، تو یہ عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ محبت نبی پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے کی جائے. ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ جاری ساری ہے. ماہ ربیع الاول محبت رسول بڑھانے کے لیے موسم بہار کی مانند ہے، موسم بہار کی سی حیثیت رکھتا ہے. اس ماہ میلاد میں، ماہ ربیع الاول میں ہر طرح میلاد کی خوشی کا سماں ہوتا ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، ستھرے